ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شاف یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم 27 جنگوں میں خود تشریف لے گئے، اور ان میں یوم الفرقان جس کو قرآن نے بیان کیا، بدر کے اندر بھی آپ تشریف لے گئے۔ کچھ صحابہ کو حضور نے راستے سے واپس کیا، جس طرح حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر ہے، فرمایا کہ آپ مدینہ پاک کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ پاک میں رہیں، آپ کو بدر کا حصہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ میری صاحبزادی، ان کے نکاح میں تھیں حضرت طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آپ ان کی تیمارداری کے لیے رہیں، آپ کو بدر کا حصہ ملے گا۔ ایک صحابی مقام روحا پر شہید ہو گئے، بدر میں جاتے ہوئے پہلے ہی شہید ہو گئے، ان کو بھی حضور نے بدریوں میں شمار فرمایا۔ ایک صحابی کی راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کو بھی حضور نے بدریوں میں شمار فرمایا۔ 8 صحابہ کو بغیر بدر میں حاضر ہوئے حضور نے بدریوں میں شامل فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو لے کر گرد ما دست انجم میں رخشاں ہلال۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ اس دن ایسے منظر تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہو اور ستارے ارد گرد چمک رہے ہوں۔ گرد ما دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا پھر بدر کے اندر جو ظلمت لے کر آئے تھے کافر، اس نے دور تو ہونا ہی تھا جب حضور آ گئے۔ کلندر لاہوری اقبال کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارگاہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ جب ہے یہ عشق لڑنا تو اس میں معذرت خانہ لہجے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہتا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دیں بت کدہ تصورات۔ اس کا میں ترجمہ میں نے نہ کیا تو نہ میں کروں گا اپنی زندگی میں۔ بت کدہ تصورات کا اقبال کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، قوم متحمل ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اس لیے میں صرف پڑھ دینے کا ذمہ دار ہوں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دیں بت کدہ تصورات۔ 2 ہی گھوڑے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، 2 ہی گھوڑے۔ مقداد بن اسود کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا صبحہ، سین بے ہا ہے صبحہ، صبحتن۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا مقداد بن اسود، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہم بر کے غماد تک بھی چلے جائیں گے، ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑے ہیں، آپ حکم تو دیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، آگے وقت آیا تو آگے جا کر بھی گردنیں کٹائیں گے، اور اگر پیچھے کہیں دشمن حملہ آور ہوا تو پیچھے بھی جا کر گردنیں کٹا دیں گے، ہم کوئی قوم موسیٰ ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یہ قوم موسیٰ ہی کہہ سکتی ہے، آپ حکم تو دیں کہاں جانا ہے۔ ان کے گھوڑے کا نام صبحہ، اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا تھا، اس کا نام تھا سیل۔ سیل کا معنی ہمیں چلتا ہے جی سمندر دیا لہراں چل رہی۔ 2 گھوڑے 70 اونٹ اور 8 تلواریں، 305 بندے۔ یہ میرے آقا مولا سارا سامان لے کر چلے۔ پھر رسول اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرا امتی دلیرانہ گفتگو کرے۔ حضور نے پوچھا تھا نا بھائی آپ جانا چاہیے کہ نہیں، تو حضرت مقداد بن اسود نے تو یہ بات کر دی، اور جب سعد بن معاذ کی باری آئی، سعد بن معاذ وہاں بھی حضور کا پہرا دے رہے تھے، وہاں بھی بدر میں بھی پہرا دے رہے تھے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے لیے چلے تو اس وقت بھی رسول اللہ کے گھوڑے کا لگام سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا۔ سعد بن معاذ سے پوچھا، فرمایا سعد جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ نے عرض کی حضور سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا،
आते मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता व आतिना मा शेता। हुजूर बदर तो ये खड़ा है, बदर तो ये खड़ा है, आप जिसके साथ दिल आपका करे जंग छिड़े। दोनों जगह हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। जब हजरत मिक़दाद बिन असवद ने कहा कि हुजूर ऊँटों के जिगर पे गला देंगे आपके साथ चलते चलते, हम खुद पे गल जाएंगे, तो उशरे का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर का चेहरा अनवर उस वक़्त भी, पहले भी कोई बेसाब नहीं उसके चमक का, तो हुजूर का चेहरा अनवर मजीद चमक उठा।